پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے۔ جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے۔ کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولنس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی، نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی۔ نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کر۔ تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ امت نماز سے بھی دور ہے، یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا۔ یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی، وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی۔ اتنی نفرت ہے۔ شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا۔ کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا
بڑی محبت سے کہا, بڑے پیار سے کہا, ان ہذہ المساجد لا تصلح لہذا. میرے بھائی یہ مسجد ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ, مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے, مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی, وہ چلا گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا, پانی کا بکٹ منگایا, پانی کی بالٹی منگائی, پیشاب کو صاف کروایا, اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ, جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے میرے صحابہ, تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے, تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے. یہ مسلمان کی, یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی. آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے. کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلمانوں, تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی. آپ بہار کے, میں یو پی کا ہوں, آپ کی برادری الگ ہے, میری برادری الگ ہے, لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے, میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے. دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں, تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے, کمثل الجسد الواحد, جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے. اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے, پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرنے والے بنو. آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے, نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا, دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی, فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. میڈیا میں خبر آ گئی, میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا. آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, کتنا اختلاف ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے, اس کو پھنسایا جاتا ہے, اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے, مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے. کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں, دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے. آج ایک مسلک کی باری آئی ہے, کل دوسرے کی باری آئے گی. نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. اتحاد پیدا کرو, یونٹی پیدا کرو میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں. جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں, سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں. آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا, کوئی کیس ہوا, کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے, مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے, بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی, بڑے مسئلے ہیں اس امت کے. ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی, نمازی ہو گئے,
ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، دیندار ہو گئے، بہت اچھی بات ہے۔ نماز بہت ضروری ہے، داڑھی بھی بہت ضروری ہے، سجدے کا نشان ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر معاف کیجئے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، اس سے سرکشت نہ ہو، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اخلاق